أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا
اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ بولو لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ اس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह पाक और इसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू, दुरूद भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब खूब सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत दुरूद शाबानुल मुअज्जम के महीने में नाजिल हुई, और उलमा ने लिखा कि शाबान जो है ये दुरूद पाक पढ़ने का महीना है। अल्लाह पाक हमें कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह शाबान शरीफ का महीना और दावत इस्लामी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह सहर के इज्तिमात होते हैं, इफ्तार के इज्तिमात होते हैं, आशिकान रसूल जमा होते हैं, और नफल रोज़ों की हमें तरगीब दिलाई जाती है। आज भी दावत इस्लामी का इफ्तार के सिलसिले में इज्तिमा पार्क व्यू सोसाइटी लाहौर मुल्तान रोड में अल्हम्दुलिल्लाह ये इफ्तार के सिलसिले में इज्तिमा हो रहा है। मदनी चैनल के नाजरीन भी शामिल होंगे, ना जाने कहाँ कहाँ आशिकान रसूल हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए शामिल होंगे। मेरी दरख्वास्त है कि शामिल रहिए। आज बिलखुसूस जो दिन है वो जुमातुल मुबारक का दिन है, और जुमा का दिन सय्यदुल अय्याम है और दिनों का सरदार है, और जुमा के दिन मगरिब की नमाज के बाद जुमा के दिन गुरूब आफ्ताब के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कबूल होती है। आप दुआ में जरूर शामिल होइए। अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की बरकतें भलाइयां नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में हमें इल्म दीन सिखाया जाता है, इल्म हासिल करने की तरगीब दिलाई जाती है, और जो फजीलत है वो इल्म की वजह से है। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को जो फरिश्तों पर फजीलत दी, फरिश्तों से नाम पूछे, फरिश्ते नहीं बता सके, आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बता दिए। तो फजीलत जो इंसान है वो इल्म की वजह से है, और इल्म ही की बरकत से इंसान को दुनियावी तौर पे भी जो ओहदे मिलते हैं वो इल्म की वजह से मिलते हैं, मर्तबे भी इल्म की वजह से होते हैं। तो लिहाजा अल्लाह करे कि हम सीखें, और हमें दावत इस्लामी के दीनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह हमें सीखने का मौका मिलता है। हजरत अरबाज बिन सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल हैं। इमाम इब्ने अबी दुनिया रहमतुल्लाह ताला ने रिवायत जिक्र की, लिखते हैं हजरत अरबाज रदी अल्लाह ताला नो अल्लाह पाक से मुलाकात का बहुत शौक रखते थे। आप बुढ़ापे को पहुंच चुके थे। एक दिन दमिश्क की जामे मस्जिद में थे, आपने नमाज पढ़ी, फिर दुआ करने लगे, या अल्लाह अब तो मैं बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, अब हाजिरी का शर्फ अता फरमा दे, अपनी बारगाह में हाजिरी का शर्फ अता फरमा दे। फरमाते हैं तभी मुझे एक नौजवान नजर आया, बहुत हसीन और जमील था, सब्ज चादर ओढ़े हुए मेरे पास आया, कहने लगा हजरत आप ये क्या दुआ मांग रहे हैं? मैंने कहा तो तुम ही बताओ दुआ कैसे मांगू? उसने कहा यूं कहिए, ए अल्लाह पाक मुझे नेक आमाल की तौफीक भी अता फरमा, और नेक काम करते करते मौत के मुकर्ररा वक्त तक पहुंचा दे। सहाबी रसूल हजरत अरबाज रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने उस नौजवान से पूछा अल्लाह पाक तुम पर रहम फरमाए, तुम कौन हो? उसने कहा जनाइल, फरिश्ता हूं, जिन मुसलमानों के दिल में गम हो मैं उन्हें तसल्ली देता हूं। यह कहकर वो फरिश्ता मुड़ा और नजरों से गायब हो गया। अब इस रिवायत में जो हमें सीखने को मिला वो देखिए, पहले नंबर पर यह है कि हजरत अरबाज
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا شوق رکھتے تھے، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے دل میں بھی اللہ پاک سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ پاک بھی اسے ملنا پسند فرماتا ہے۔ اور ہمارے یہاں آج ایک باطنی مرض بہت زیادہ جو جڑ پکڑ چکا ہے، وہ ہم لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ یوں سمجھیے کہ ہم میں سے شاید لوگ مرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ موت اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ جو اللہ پاک سے ملنا پسند فرماتا ہے اللہ پاک بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ پاک سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ پاک بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج مسلمانوں کی تنزلی جو ہے اس کی جو وجہ کہی گئی وہ دنیا کی محبت ہے۔ لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت میں جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کی دعا بھی ہے، وہ بھی محتاط انداز سے کرنی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ دنیاوی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کرتے ہیں، یہ منع ہے۔ اور صحابی رسول تو شوق دیدار الہی میں دعا مانگ رہے تھے، اور حضرت جنائیل فرشتے نے اس کے محتاط الفاظ جو ہے یوں بیان کیے کہ یا اللہ مجھے نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرما، اور نیک کام کرتے کرتے موت کے مقررہ وقت تک مجھے پہنچا دے۔ لہذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا جو ہے وہ بڑی اہم عبادت ہے، اور دعا کے متعلق ایک قاعدہ یہ ہے کہ دعا کے متعلق اس زبان سے دعا مانگی جائے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ ایسی دعا جلد اثر رکھتی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ اس زبان سے دعا مانگا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو الحمدللہ ہے ہی نبی، اور نبی نے تو کبھی اپنی زبان سے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا، معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ ایسی زبان میں کہاں سے لاؤں کہ جس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو، جس سے میں نے کبھی بھی گناہ نہ کیا۔ فرمایا اے موسیٰ دوسروں کی زبان سے دعا کروایا کرو کیونکہ اس سے تم نے گناہ نہیں کیا۔ دوسروں کی زبان سے دعا کروایا کرو کیونکہ اس زبان سے تم نے گناہ نہیں کیا۔ تو حکمت اور راز کی بات ہے کہ دعاؤں کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو دوسروں سے دعا کروائیں۔ ہم بندے ہیں، بشر ہیں، اپنی زبان سے غلطی کرتے ہی ہیں، گناہ کر جاتے ہیں، مگر دوسروں کی زبان سے ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ البتہ دوسروں سے دعا کروائیں، انشاءاللہ الکریم یہ قبول ہوگی۔ اور ایک اور جو اس میں ہے وہ ہے فرشتوں کی دعائیں لیں، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہیں، فرشتے جو ہیں وہ بے گناہ ہیں۔ اب فرشتوں کی دعا کون لے گا؟ فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار کون ہے؟ اللہ پاک نے اسے قرآن پاک کے 24ویں پارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ جو توبہ کریں، تیرے رستے کی پیروی کریں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، بڑی فضیلت والے فرشتے ہیں، یہ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جو توبہ کریں اور تیرے رستے کی پیروی کریں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر حاملین عرش اٹھانے والے فرشتوں کی دعائیں چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کرنا یہ اللہ پاک کا محبوب بنانے والی عبادت ہے۔ اب شعبان کا مہینہ پاشی کا مہینہ بھی ہے، شعبان کا مہینہ توبہ کا مہینہ بھی ہے،
शाबान का महीना आमाल नामे लपेटने का महीना भी है, शाबान का महीना शब बारात वाला महीना भी है, और अल्लाह पाक का महबूब बनाने का तरीका, अल्लाह पाक का महबूब बनने का तरीका क्या है कि बंदा अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करे। यहां अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद दूसरा पारा सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, बहुत तौबा करने वालों से। अल्लाह पाक हमें भी तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, सच्ची तौबा करने वाला बनाए, और अल्लाह पाक हमें तौबा पर इस्तिकामत भी अता फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जो कसरत के साथ तौबा करता है अल्लाह पाक उसे अपना महबूब बना लेता है। और तौबा करने के जो फायदे हैं वो ये है कि तौबा करने वाला ऊंचे दर्जे वाला होता है। जो तौबा करता है उसे कामयाबी मिलती है, जो तौबा करता है अल्लाह पाक उसे अपना महबूब बना लेता है, उस पर रहमत बरसती है, उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, रोजे क़यामत उसे जन्नत अता की जाती है, जहन्नम से छुटकारा नसीब होगा, और इंशाअल्लाहुल करीम उसकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। तौबा करने वालों के लिए, अल्लाह के रास्ते की पैरवी करने वालों के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। अब देखिए इब्ने माजा की एक और हदीस पाक है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक और इसके फरिश्ते पहली सफ वालों पर रहमतें भेजते हैं। यानी जो बंदा पहली सफ में नमाज अदा करने की सआदत हासिल करे, अल्लाह पाक उस पर रहमतें भेजता है और फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। सुभान अल्लाह। अब हजारों फरिश्ते जिस बंदे के लिए रहमत की दुआ कर रहे हों, अल्लाह अकबर, क्या आप समझते हैं उसको एक भी रहमत नहीं मिलेगी? मासूम फरिश्ते, बेगुनाह फरिश्ते वो रहमत भेजते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी, रहमत की दुआ करते हैं उसके लिए। और इसी तरह अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, ये 14वां पारा है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और बेशक हम तुम में से आगे बढ़ने वालों को भी जानते हैं। अल्लाह अकबर। एक रिवायत के मुताबिक इस आयत में आगे बढ़ने वालों से मुराद पहली सफ में नमाज पढ़ने वाले थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले में सफ़े अव्वल के फजाइल बयान किए, तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान सफ़े अव्वल को हासिल करने की कोशिश करने लगे कि पहली सफ में नमाज पढ़े। पहली सफ में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजाइल बयान किए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने के ये फायदे हैं, ये फायदे हैं। अब सहाबा ने कोशिश की कि हम सफ़े अव्वल को हासिल करें, और इनका बहुत ज्यादा रश हो गया, और जिन हजरात के घर जो थे वो मस्जिद नबवी शरीफ से दूर थे, अल्लाह अकबर, वो अपना मकान बेचकर मस्जिद के करीब मकान खरीदने के लिए तैयार हो गए कि हम भी मस्जिद के पहली सफ में आ जाएं, और ताकि पहली सफ की महरूमी जगह से महरूम ना हो। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और उन्हें तसल्ली दी गई कि सवाब नियतों पर है, और अल्लाह पाक अगलों को भी जानता है, जो उज़र की वजह से पीछे रह गए उनको भी जानता है, और उनकी नियतों से भी खबरदार है। अल्लाह पाक सबको जानता है। तो क्या बात है मदीने की कि पहली सफ पाने वालों पर अल्लाह पाक रहमत भेजता है और फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं। ये भी फरिश्तों की दुआएं लेने का हमें तरीका है। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बाद जमात नमाज की हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बाद जमात नमाज को मिस ना करें। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा बाद जमात नमाज पढ़े फिर अल्लाह पाक से अपनी हाजत यानी जरूरत का सवाल करे, तो अल्लाह पाक इस बात से हया फरमाता है कि बंदा हाजत पूरी होने से पहले लौट जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज पढ़ें, हम बाजमात नमाज पढ़ें, हम इस्तिगफार करें, फरिश्तों जो है मगफिरत की दुआ करते हैं। किसके लिए? जो बंदा किसी मरीज की इयादत करता है, फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। कितने? 70,000 फरिश्ते। तो मरीज की दुआ, मरीज की इयादत करके भी हम फरिश्तों की दुआएं ले सकते हैं। लिहाजा किसी मुसलमान की इयादत करना भी सुन्नत है, और किसी मुसलमान को हकीर ना जाने, हम उसके लिए कोशिश करें।
اسی طرح جو بندہ سحری کرتے ہیں اس کے لیے بھی حدیث پاک میں کیا آیا؟ سحری برکت والا ہے، کھانا ہے، اسے مت چھوڑو، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تو سحری بھی ہے، جو بندہ پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے کسی مسلمان کے لیے، اس کے لیے بھی سبحان اللہ اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کی گئی دعا قبول ہے۔ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پیچھے دعا کرتا ہے اس کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے اللہ پاک تیری دعا قبول فرمائے، اور جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا اللہ پاک تجھے بھی ویسا ہی عطا فرمائے۔ بڑی زبردست روایت ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں، ان کے 360 دوست تھے۔ ان کی عادت کریمہ تھی کہ نماز کے بعد ان سب دوستوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی زوجہ محترمہ نے اس کی حکمت پوچھی کہ ہر نماز کے بعد آپ سارے دوستوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ پاک 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو کہتے ہیں جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا اللہ پاک تجھے ویسا ہی عطا فرما دے۔ تو آپ کسی پر قرض ہے، اپنے بھائی پر قرض آ گیا، اس کے لیے دعا کریں۔ اپنا بھائی پریشان ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ کوئی مصیبت میں آ گیا، اس کے لیے دعا کریں۔ کوئی بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ تو کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے دعا کرنا یہ قبولیت کی دعا کی علامت ہے، یہ بھی قبولیت کے قریب تر ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں دعا نصیب کرے، ہم دعا مانگے۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں دعا ہوتی ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے اور دعوت اسلامی کے تحت افطار اجتماع لاہور میں ہو رہا ہے۔ آئیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ہے، اللہ پاک ہمیں رمضان تک زندہ رکھے، رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر ہے خمہات میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے تجھ سے میری دعا ہے۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے۔ شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، شیطان بھی پیچھے پڑا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ بظاہر
اب نیک سیرت ہو بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھے کو اب نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على ختم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ پاک، جمعہ کا دن ہے اور شعبان المعظم کا مہینہ، تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے حاضر ہیں. یا اللہ پاک، ہم نے پڑھا ہے کہ جمعہ کے دن غروب آفتاب کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے. یا اللہ، جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے. یا اللہ، تیرے بندے تیری بارگاہ میں بخشش مانگنے آئے. یا اللہ، اے مولا مغفرت مانگنے آئے، ہماری مغفرت فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ پاک، ہمارے سارے گناہ بخش دے. یا اللہ پاک، ہمیں جہنم کی سردی سے بچا، جہنم کی زمہریر سے بچا، جہنم کی گرمی سے بچا. یا اللہ، پل صراط سے بچا، پر سلامتی سے پار کرا دے، بلا حساب داخلہ جنت عطا فرما. یا اللہ، ہمارے کسی گناہ پر پرسش نہ فرمانا، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. یا اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا لے، نیکیاں کرنے والا بنا دے، نیکیوں پر استقامت عطا فرما دے، اچھی صحبت نصیب فرما، اچھے دوست نصیب فرما، اچھا ماحول نصیب فرما. اے مالک و مولا، ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم پانچوں نمازیں پہلی صف میں مسجد میں ادا کریں. یا اللہ پاک، کبھی رمضان کا روزہ قضا نہ ہو، جن کے ذمہ قضا باقی ہے مولا جلدی جلدی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک، اے مالک و مولا، کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی غیبت نہ کریں، کبھی چغلی نہ کریں، کبھی مولا بغض، حسد، تکبر، ریاکاری، کینے سے ہم سب کو بچا لے. یا اللہ پاک، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ستھرا کردار عطا فرما دے. یا اللہ پاک، جتنے مسلمان یہاں جمع ہیں پارک ویو سوسائٹی میں، اے مالک و مولا ان سب کی مغفرت فرما. جو سوشل میڈیا پر عاشقان رسول ہیں، مدنی چینل کے ذریعے دعا میں شامل ہیں، یا اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک، دل میں جو جو جائز مرادیں ہیں، یا اللہ ساری جائز مرادیں پوری فرما دے. یا اللہ، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کا قرضہ ادا ہو جائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں. یا اللہ، جو رزق کی تنگیاں دور ہو جائیں. یا اللہ، جن کے گھر میں جھگڑے ختم ہو جائیں، امن قائم ہو جائے، جو رشتوں کے انتظار میں نیک رشتے مل جائیں، اولاد کے طلبگاروں کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ، جو اولاد والے ہیں ان کے بچوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مغفرت کا سامان بنا دے. یا اللہ پاک، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھا مدینہ چومنا ہمارا مقدر بنا دے. یا اللہ، بالآخر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرما. یا اللہ، ہمارے اہل خانہ کو برکت عطا فرما. یا اللہ، یہاں کے ہمسایوں کو برکت عطا فرما، ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما. مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لاہور شہر کے عاشقان رسول توجہ فرمائیں، لاہور میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، جن کا روزہ ہے وہ روزہ افطار فرما لیں۔ بسم اللہ۔ دعاؤں میں افطار کی رقتیں، مناجات میں کس قدر